بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت طیبہ میں سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا نامی ایک شخص کے ساتھ ایک گھوڑا خریدنے کا معاملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع پر رقم موجود نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں گھر سے رقم لے کر آتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقم لینے گئے تو اس بندے کے پاس ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، کیا آپ بیچو گے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا تو میں مسلمانوں کے پیغمبر کو بیچ چکا ہوں۔ اگلے بندے نے لالچ کے طور پر کہا کہ کیا اس وقت آپ کے پاس کوئی گواہ تھا؟ اس نے کہا گواہ تو نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر میں آپ کو قیمت زیادہ دے دیتا ہوں، آپ مکر جانا اور گھوڑا مجھے دے دو۔ تو یہ غالباً یہودی تھا۔ یہ لالچ میں آ کر اس نے اس شخص کے ہاتھ گھوڑا فروخت کر دیا، اور اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ یہ رقم لیں اور گھوڑا دے دیں۔ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو گھوڑا دیا بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو میری اور آپ کی ڈیل ہوئی ہے اور میں گھر سے پیسے لینے گیا ہوں، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اتنے میں لوگ بھی جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اس شخص کو پتہ تھا کہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے گا تو ان کی سچائی مشہور ہے اور میرا کیس کمزور پڑ جائے گا۔ اس نے کہا جی آپ کے پاس گواہ ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ سودا کیا ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اس مجمع میں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، اور حضور جتنی رقم کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اب وہ چونکہ پہلے بیچ چکا تھا تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ چپ کر کے نکلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دی، گھوڑا لیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا خزیمہ سے کہ خزیمہ یہ تو بتاؤ جس وقت میں سودا کر رہا تھا آپ تو موجود ہی نہیں تھے، آپ نے میری جگہ پہ گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیا۔ یقین کریں بہت مزہ آ گیا مجھے یہ واقعہ پڑھتے ہوئے۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ حضور آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اللہ کی گواہی دے دی، گھوڑا کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ تو جنت جہنم کی گواہی دی ہے۔ ہم نے نہ جنت کو دیکھا، ہم نے نہ جہنم کو دیکھا، ہم نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ جبرائیل کو دیکھا، آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میری شریعت میں جہاں بھی کوئی عدالتی معاملہ ہو، کوئی ثبوت کا معاملہ ہو، 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزیمہ جہاں بھی ہوگا یہ 1 2 کے برابر ہوگا، اس 1 کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔ بات آئی گئی ہو گئی، حضرت خزیمہ کو یہ خصوصیت مل گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی یمامہ، اس میں 700 حفاظ شہید ہو گئے، اور ان حفاظ کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کا بہت سارا حصہ ہم سے ضائع ہو جائے۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں اور لوگوں سے لکھا ہوا قرآن یا یاد شدہ قرآن جتنا بھی ہے وہ ترتیب سے جمع کرنا شروع کریں۔ اس سے پہلے صحابہ کے پاس لکھا ہوا کسی کے پاس چمڑے پہ تھا، کسی کے پاس ہڈی پہ تھا، کسی کے پاس درخت کی چھال پہ تھا، تو وہ باقاعدہ ایک مصحف کی شکل میں نہیں تھا، ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ شعبہ دیا گیا تو انہوں نے کچھ شرائط لگائیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے جمع کرنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ جو بھی آیت میرے پاس آئے وہ 2 بندوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کم از کم کسی ایک آدھ بندے کو یاد بھی ہونی چاہیے۔ 2 بندوں کے پاس لکھی ہوئی ہو اور ایک بندے کو یاد بھی ہو۔
یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط لگائی، اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن فی الحال میں ہمارے جو واقعہ کا مقصد ہے وہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیت تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ یہ آیت بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2807 2807، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے۔ اس میں یہ روایت میں موجود ہے یہ آیت کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور آیت پیش کی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ کسی اور کے پاس بھی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت خزیمہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے پاس ہی لکھی ہوئی ہے، میں کسی اور کو بھی یاد ہے؟ حضرت خزیمہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، بہرحال مجھے یاد بھی ہے اور میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے میں نے جو اصول بنایا ہے اس میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، کم از کم 2 بندوں کے پاس یہ چیز جمع ہونی چاہیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا اور فرمایا کہ زید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں 2 کے برابر ہوں۔ حضور نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ جہاں خزیمہ 1 ہوگا وہ 2 کے برابر سمجھا جائے گا۔ حضرت زید نے فرمایا ہاں بالکل، حضور نے یہ بات آپ کے لیے فرمائی تھی۔ اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شخص کے پاس یہ آیت موجود تھی، ان کی 2 کے برابر قائم گواہی سمجھنے کے اعتبار سے یہ آیت قبول کر لی گئی اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، ورنہ حضرت خزیمہ کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ آیت پیش کی ہو۔ تو یہ تھے صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ آپ کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔